عیسیٰ جس کے مقتدی بن کر حضرت عیسیٰ کا مرتبہ جناب مہدی سے افضل ہے، لیکن جس کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی کی ذات ہے۔ اب جب امام مہدی نماز پڑھائیں گے، ارے یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، ارے نبی کا بیٹا کتنی شان والا ہے، اور وہ بھی کون سا؟ سب سے آخری آنے والا امام۔ امامت کی ابتدا مولا علی سے ہوئی اور امامت کی انتہا امام مہدی پر۔ نبی کے گھر میں امامت ہے، حسین اعظم کے گھر میں امامت ہے، یہ اماموں کا خاندان ہے۔ سب سے آخری امام بن کر امام مہدی آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ ادھر نماز مکمل ہوگی کہ 30,000 یہودیوں کو لے کر کانا دجال مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ اب کانا دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے، ایسے آپ سانس لیں گے تو آپ کی سانس کی برکت سے دجال پگھلنے لگے گا، اور لڑائی ہوگی، جم کر لڑائی ہوگی، خوب لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی اللہ اکبر کہ یہود مارے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر مسلمان کو کہے گا اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کریے، بہت دنوں سے ہنگامے کر رہے تھے۔ یعنی اس وقت تو پورا ماحول ان کے خلاف ہوگا، یہودی کچلے جائیں گے، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کا پرچم امام مہدی اور جناب عیسیٰ لہرائیں گے، اور کانے دجال کو بیت المقدس کے قریب ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر دجال قتل کیا جائے گا، جہنم رسید ہوگا، اور اس کے بعد پھر امام مہدی بیت المقدس کو اسلام کی راجدھانی بنائیں گے، اسلامی راجدھانی۔ چونکہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلے بھی آئیں گے تو جتنے منافقین ہوں گے وہ سب بھاگ جائیں گے اور دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جو مومنین ہوں گے وہ امام مہدی کے ساتھ آ جائیں گے، اور پھر آپ کا پایہ تخت راجدھانی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں، وہاں اسلام کا پرچم لہرے گا، اور وہیں پر امام مہدی رہیں گے۔ پھر یہ ہوگا چین، ہندوستان، پاکستان، ترکی اور اس طرح سے دنیا کے جتنے ممالک پر کافروں کی حکومت تھی، وہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر دونوں مل کر جنگ کریں گے، اور یہاں بھی بھیجیں گے اپنی افواج کو، اور عالمی سطح پر جنگ ہوگی۔ جب امام مہدی آئیں گے عالمی سطح پر وہ جنگ کریں گے، یعنی پوری دنیا میں عالمی جنگ ہوگی۔ یہ غالباً تیسری عالمی جنگ ہوگی، 2 جنگیں تو ہو چکی عالمی، اب تیسری عالمی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، تو پوری دنیا میں جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر 6 لاکھ لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، 6 لاکھ لوگ قتل کیے جائیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی۔ امام مہدی صرف 6 سال یا 7 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، اور اسلام اسلام ہوگا۔ اس وقت حال یہ ہوگا کہ سانپ اور بچھوؤں سے انسانوں کے بچے کھیلیں گے، لیکن سانپ اور بچھو ڈنک نہیں ماریں گے۔ اس وقت اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ اگر دوہا جائے گا تو پورے خاندان کو پلایا جا سکے گا، اتنی برکت آ جائے گی۔ ایک انار کے سائے میں، اس کی چھتری میں پورا خاندان رہ سکے گا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ اور پھر شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے، اسلام اسلام ہوگا، سچائی سچائی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، اتنی دولت ہوگی۔ کوئی کسی کو دولت دے گا تو بولے گا نہیں نہیں آپ رکھیے، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش یہ قبر سے ہمارے باپ دادا جو مومن دنیا سے گئے یہ اٹھ جاتے اور یہ آج کی راحتیں دیکھ لیتے، آج کا آرام دیکھ لیتے، آج کا سکون دیکھ لیتے۔ ایسا ماحول ہوگا، پھر اللہ اکبر، شان شان ہوگی۔ اب اس میں میں طویل گفتگو کیا کروں، امام مہدی پر میں نے گفتگو کی۔ پھر یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، کیونکہ بغیر شادی شدہ اٹھائے گئے نا آسمان پہ، شادی کریں گے، اور شادی کرنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، وہاں سلام کریں گے آقا کو، آقا اپنی قبر انور سے اس وقت بھی جواب عطا فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں رہیں گے، اور پھر وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو وصال عیسیٰ کے بعد ابھی رسول اللہ کے قبہ خضرا میں 3 مزارات تھے، ایک آقا کا، ایک جناب صدیق اکبر کا، ایک جناب فاروق اعظم کا، لیکن ایک مزار کی جگہ ابھی بھی خالی ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں پردہ فرمائیں گے، اور جب مدینہ منورہ میں پردہ فرمائیں گے تو حضرت صدیق، حضرت عمر، ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنایا جائے گا، وہ وہاں آرام کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی بھی اپنی زندگی کے 40 سال مکمل کر کے 80 سال کی عمر میں امام مہدی کا پردہ ہو جائے گا، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، 80 سال کی عمر میں پردہ فرمائیں گے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی حالات ہوں گے، پھر اسلام دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا، مسلمان گھٹتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یمن کی طرف سے، توجہ فرمائیے اختتام ہے، یمن کی طرف سے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کے بدل کے اندر سے نکلے گی، اور جتنے مومن ہوں گے ان سب کا انتقال ہو جائے گا۔ اب زمین پر صرف کافر بچیں گے، صرف منافق بچیں گے۔ اس وقت یہ بھی ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کا روضہ اٹھا لیا جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، جب کفر ہی کفرام ہوگا تو حضور کا روضہ اٹھ جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، اور پھر قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگ رات کو سوئیں گے قرآن دیکھتے ہوئے، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو کاغذ ہوگا، قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور پھر گندگی ہی گندگی، اتنا گناہ ہوگا، اتنی برائی ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ہر طرف شرک، ہر طرف زنا، ہر طرف شراب، ہر طرف عیاشی۔ اس کے بعد پھر وہی حالات میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سریلی آواز دھیرے دھیرے اٹھے گی، اور پھر وہ چنگاڑ بن جائے گی، اسی کو سور کہتے ہیں، ستارے ٹکرائیں گے، آسمان پھٹے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین اتھل پتھل کر دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ حالات قرآن بیان کرتا ہے۔
सुम्मा कल्ला सयालमूना सुम्मा कल्ला सयालमून। कुरान मुकद्दस में अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कल्ला सयालमूना सुम्मा कल्ला सयालमून। कुरान मुकद्दस से कहता है वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर, ये कैफियत होगी। और जमीन जिस वक्त जलजले जमीन में आएंगे, सितारे आपस में टकराएंगे, जमीन से बड़े बड़े कई गुना बड़े सितारे हैं, जब सितारे टकराएंगे तो जो गावन उठलियां होगी उनका हमल जाय हो जाएगा, लोगों के कान फट जाएंगे, लोगों के सीने फट करके कलेजे बाहर को आएंगे। इस तरीके से वो चिंगार होगी और कयामत आएगी। लेकिन कयामत जो आएगी वो सिर्फ काफिरों पर आएगी। एक मोमिन भी जब तक जमीन के ऊपर रहेगा कयामत कायम नहीं होगी।